بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دیر سے حفصہ دادی کی گود میں گھسی اپنا دکھڑا رو رہی تھی۔ کبھی اس کی آواز شدت جذبات سے بلند ہو جاتی اور کبھی ایک دم سسکیوں سے رونا شروع کر دیتی۔ دادی بھی بہت دیر تک تو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر پھیر کے اس کا دکھ سنتی رہی، پھر چپ بھی کروایا، مگر حفصہ قابو میں نہ آ رہی۔ بس میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کا سوال مسلسل ڈنگ مار رہا تھا۔ بالآخر دادی جی کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ تو تمہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ تم ضرور جاؤ اپنی امیر کبیر دوست کی پارٹی میں، اور اگر چلے ہی گئی تھی تو کس نے کہا تھا کہ ضرور ہی مرغ مسلم اور روسٹ کھانے کو ملے گا؟ حفصہ پھوٹ پڑی۔ دادی بھی مجھے اس بات پر رونا نہیں آ رہا اس نے مرغ مسلم کیوں نہیں کھلایا، مجھے اس بات کا بھی دکھ نہیں کہ جسے میں نے لیگ پیس سمجھ کر اٹھایا تھا وہ آلو کا بہت بڑا بیسن میں تلا ہوا ٹکڑا نکلا، مجھے اس بات کا بھی صدمہ نہیں کہ میں اچانک عمرہ کو بلانے ڈرائنگ روم میں گئی تو وہ بچی ہوئی پیپسی گلاسوں سے اٹھا کر کے نئے گلاسوں میں بھرنے میں کیوں مصروف تھی۔ تو آخر تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ ابھی یہ بھی پتا ہے؟ اس کی طویل ترانیوں سے اکتا کر دادی جی نے کہا۔ دادی جی مجھے یہ دکھ ہے، ظاہر اتنے دولت مند بڑے بڑے گھر والوں کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تمہیں اپنی توقع کے خلاف دیکھنا پڑا۔ امیروں اور دولت مندوں کے متعلق خیالات کو شدید دھچکا لگا۔ تمہارا نازک سا دل اتنا کچھ سہ نہیں پایا، اس لیے تمہارا یہ رد عمل فطری بات ہے۔ بات یہ ہے کہ مانو کہ نہ مانو سارے امیر ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، نہ ہی سارے غریب کھلے دل کے۔ ہاں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، اور زیادہ دولت دلوں کو سخت تنگ کر دیتی ہے، جیسے تمہارے معاملے میں ہوا۔ کیا نام تھا تمہاری نئی سہیلی کا؟ انہوں نے یاد کرواتے ہوئے پوچھا۔ طوبیٰ، حفصہ نے جواب دیا۔ ہاں وہ طوبیٰ، اس نے تمہیں اپنی پارٹی پر بلایا، پہلے بنانے کے لیے منت اللہ کیا، پھر اپنے فارم ہاؤس پر لے جانے کے لیے گاڑی بھیجنے کا پروگرام بنایا، جب جانے کا وقت ہوا تو معذرت کر لی کہ گاڑی تو مصروف ہے خود ہی آ جاؤ، ایسا ہی ہوا نا؟ دادی اماں نے پوچھا۔ ہاں، اور رکشے والے نے فارم ہاؤس کے پورے 250 روپے صرف جانے کے لیے جو میں نے اپنا جیب خرچ جمع کر کے ادا کیے، اور پارٹی کے نام پر وہاں پکوڑے، نیمبو اور دہی بھلے ایک ڈش میں بالکل لیگ پیس کی شکل کے آلو کے، اور 500 روپے کرایہ لگا کے چیزیں ہی کھانا تھی تو گھر میں کھا لیتے۔ دادی اماں ہنس پڑی۔ دل برا نہ کرو، بات کھانے کھلانے کی نہیں، تمہاری توقع کی ہے جو ختم ہو گئی۔ اب چھوڑو اس قصے کو، ضرور تو نہیں کہ بڑے بڑے فارم ہاؤس میں رہنے والوں کو مہمان اندازی کا ڈنگ بھی آتا ہو، امیر ہو یا غریب، بس اللہ دل کا غنی بنائے۔ دادی اماں نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ حفصہ دادی اماں کے ساتھ ان کی ایک سہیلی صغیرہ بانو کے گھر آئی ہوئی تھی۔ صغیرہ بانو اور ان کے گھر والے سب کی خوشی چہرے سے چھلک رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنی پوتیوں کو ہدایت دینے لگی تو حفصہ کی دادی بولی، ارے رہنے دو، اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جلدی چلے جائیں گے۔ ارے جو دال دلیا پکا وہی کھلائیں گے۔ اے شنو نہیدہ کہاں ہو، جلدی کرو نا، یہ تو ہوا کہ گھوڑے پر سوار بیٹھی ہے۔ لو جی، حفصہ نے دیکھا اسی 4 فٹ کے برآمدے میں دسترخوان بچھایا گیا اور منٹوں سیکنڈوں میں کھانا بھی لگ گیا۔ حفصہ ہاتھ دھو کر آئی، دسترخوان کی طرف دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر گیا۔ دال چاول، آم کا اچار، رائتا، سلاد اور گرما گرم پھلکوں کے ساتھ کریلے گوشت کا سالن۔ نانا کرتے بھی دادی جی کو انہوں نے خوب کھلا کر ہی دم لیا۔ یہی حفصہ تو دال چاول اچار کے ساتھ ویسے ہی بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ میٹھے میں خربوزے تھے ٹھنڈے ٹھار، خوب مزہ آیا کھانے کا۔ نماز کے بعد دروازے پر ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ ارے یہ ایف سیکشن کا ابا اتنی جلدی آ پہنچا؟ اتنی جلدی تھوڑا ہی کہا تھا، صغیرہ بانو بولی۔ حفصہ ہونٹ بنا دیکھ کر خود ہی سمجھانے لگی۔ ارے یہ ہمارے پڑوسیوں کا رکشہ ہے جسے سب بچوں نے ایف سیکشن کا نام دیا ہوا ہے، میں نے ہی پیغام بھجوایا تھا کہ سواری لے کر جانا ہے، 10-20 منٹ کے بعد آنا۔ خیر آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ادھر یہ بات ہو رہی تھی
ادھر ان کی بڑی پوتی حفصہ کے ہاتھوں پر خوب ڈیزائنوں والی مہندی لگانے میں مصروف تھی۔ مہندی مکمل ہوئی تو سب نے حفصہ کو دوبارہ آنے کی دعوت دی، خوب کھینچ کھینچ کر پیار کیا اور زور زبردستی سے اس کے ہاتھوں میں 50 روپے تھما دیے۔ نہیں نہیں، میں نہیں لوں گی، حفصہ نے پیسے واپس کرنا چاہے۔ ارے پہلی دفعہ آئی ہو، اگلی دفعہ نہیں دوں گی، سمیرہ بانو نے ہنس کر کہا۔ دادی جی کا اشارہ پا کر حفصہ نے پیسے رکھ لیے۔ جب وہ دونوں دادی پوتی رکشے میں سوار ہوئیں تو اندر سے بچی نے ایک ٹفن حفصہ کو پکڑایا۔ نانی نے کہا یہ فلودہ ہے، تمہیں بہت پسند آئے گا۔ اس کا ساتھ ہوا پورا خاندان گلی مڑنے تک ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں الوداع کہتا رہا۔ حفصہ نے سوچا، دونوں ہاتھوں پر مہندی، نئی نویلی چوڑیاں، مزے مزے کے کھانے، 50 روپے ٹفن میں سوغات اور منوں تمنوں کے حساب سے خلوص چاہت۔ پتہ نہیں یہ لوگ دولت مند ہونے کے بعد اتنی اقتدار کے ساتھ ملیں گے یا طوبا کے اہل خانہ کی طرح بدل جائیں گے۔ بہرحال طوبا کے ہاں جا کر جن خیالات کو دھچکا لگا تھا، دادی جی کی سہیلی کے ہاں آ کر نئے خیالات کو دل میں جگہ دینا پڑے۔ ادھر دادی جی سے توجہ کر کے پوچھ رہی تھی، کیسا لگا آج کا یہ تجربہ؟ تو دوستو، اسی طرح مزے کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، اس سے ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔